بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ کل ہم نسلہ ٹاور پہنچے تھے اور ہم نے وہاں پر یہ اعلان کیا تھا کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کی کراچی رجسٹری میں جائیں گے اور آنریبل چیف جسٹس کے سامنے کراچی کا مقدمہ رکھیں گے۔ آج ظاہر بہت سارے کیسز اس وقت جاری ہیں اور میں نے بہرحال اپنی طرف سے نسلہ ٹاور کے ان متاثرین کا مقدمہ یہاں پر پیش کیا۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ اس پر ہم آلریڈی ڈیسیشن دے چکے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کمپنسیشن کو انشور کریں، جس پر انہوں نے کہا کہ ہم نے کمپنسیشن کا آرڈر بھی کیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کمپنسیشن بلڈر سے کوئی وصول نہیں کر سکتا، یہ شہر میں کون کس کے پیچھے جائے گا، آپ گورنمنٹ کو جو ہے وہ پابند کریں۔ ظاہر چیف جسٹس صاحب نے اس پر ہم سے یہ کہا کہ آپ یہاں پر گفتگو نہ کریں، جس پر میں نے ان سے یہ درخواست کی کہ ہمیں انٹروینر بننے کا موقع فراہم کیا جائے، اور جماعت اسلامی نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اس کیس میں انٹروینر بنیں گے، درخواست دیں گے تاکہ باقاعدہ جو ہے وہ کورٹ کی پروسیڈنگ کا حصہ بن سکیں۔ بہرحال جو ہم فرض تھا ہمارا، ہم نے وہ پورا کیا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجموعی طور پر کراچی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ زیادتی ہے۔ یہاں پر جو کیسز چل رہے ہیں وہ ایک دو پلاٹوں کو سامنے رکھ کر کیس چلائے جا رہے ہیں، کہ جو کہ ظاہر سی بات ہے سپریم کورٹ آف پاکستان جیسے ادارے کے لیے بھی ایک عجیب سی بات ہے، جبکہ کراچی کا جو بڑے مسائل ہیں اس پر سپریم کورٹ میں عرصے سے کیسز موجود ہیں، لیکن کوئی جو ہے وہ پروسیڈنگ نہیں ہو رہی۔ مثلا مردم شماری کراچی کا کور ایشو ہے، لیکن سپریم کورٹ میں مردم شماری کے اوپر گفتگو نہیں ہو پاتی ہے۔ مثلا یہ ہے کہ کے الیکٹرک کا مافیا جو کراچی پہ مسلط ہے، سوائے چند آبزرویشن اور کمنٹس کے ان کے لائسنس کے کینسل ہونے اور جو انہوں نے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی ہے اس پر کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوتی۔ مثلا یہ ہے کہ کراچی میں جعلی ڈومیسائل بنا کر لوگوں کو ملازمتوں سے محروم کیا جا رہا ہے، لیکن اس کور ایشو کے اوپر کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو پا رہی۔ مثلا یہ ہے کہ کراچی میں صحت کا شعبہ تباہ حال ہے اور پچھلے 51 سال سے کراچی میں کوئی ایک جنرل ہسپتال نہیں بنا ہے، اور جو ہسپتال ہیں اس پر سندھ گورنمنٹ قبضہ کرتی جا رہی ہے، لیکن سپریم کورٹ میں اس کے اوپر کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو رہی۔ مثلا یہ ہے کہ تعلیم کے شعبہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، کالج ویران ہو چکے ہیں، 2 جنرل یونیورسٹیوں کے اوپر پورا شہر چل رہا ہے، اور حال یہ ہے کہ اپائنٹمنٹس تک وائس چانسلرز کے مکمل نہیں ہوئے، لیکن اس مسئلے کے اوپر بھی کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوتی۔ مثلا یہ ہے کہ کراچی سرکولر ریلوے، جو کہ کراچی کا وہ منصوبہ ہے جو نعمت اللہ خان صاحب جس پر پیش رفت کر رہے تھے ماس ٹرانزٹ پروگرام کے تحت، وہ مختلف حکومتوں نے، تمام پارٹیوں نے اس میں رکھنے ڈالے، کام آگے نہیں بڑھ سکا اور جعلی افتتاح وزیر اعظم کر کے چلے گئے پچھلے دنوں۔ اس سے پہلے شیخ رشید ایک فراڈ جو کر کے چلے گئے، اور وہ کاغذ جمع کرا دیتے ہیں سپریم کورٹ میں اور ٹائم گین کر لیتے ہیں، اس کے اوپر کوئی سنجیدہ پروسیڈنگ نہیں ہو پا رہی۔ مثلا یہ ہے کہ کراچی میں اس وقت کور ایشو پانی کا ہے۔ کراچی کے لوگوں کو گزشتہ 16 سال میں ایک قطرہ پانی کا اضافہ نہ ایم کیو ایم نے کر کے دیا، نہ پیپلز پارٹی نے، نہ نون لیگ نے، اور نہ اب پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ جھوٹی باتیں کر رہے ہیں۔ 200-250 ارب روپے کے اس پروجیکٹ میں صرف 15 ارب روپے رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم 2 سال میں اس کو مکمل کر دیں گے، لیکن یہاں پر پہلے بہت تکرار ہوئی تھی پانی کے مسئلے پر، باقاعدہ کمیٹی بنی تھی، لیکن میں حیران ہوں کہ سپریم کورٹ میں اب اس K4 کے اوپر کوئی سنجیدہ پروسیڈنگ نہیں ہو رہی۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ اگر ہمیں کورٹ میں نہیں سنا جائے گا، ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ ہم قانونی طور پر بھی انٹروینر بننے کی کوشش کریں، ورنہ ہم سڑکوں پر بات کریں، میڈیا کے ذریعے سے کراچی کا مقدمہ لڑیں، حکومت کے خلاف احتجاج کریں۔ دیکھیں کراچی کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے، یہ سارے ایشوز کس ایشو سے نکلتے ہیں؟ اس ایشو سے نکلتے ہیں کہ یہ شہر ایک بے اختیار شہر ہے، اس کی کوئی لوکل باڈیز کا انتخاب نہیں ہو رہا، اس میں شہر کو با اختیار نہیں کیا ہوا، لیکن اس سنجیدہ مسئلے کے اوپر کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو رہی۔ اس لیے آج ہم سپریم کورٹ گئے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ججز نے ہماری بات کو مکمل نہیں ہونے دیا۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا اختیار ہوگا اور ہے، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ انسانی حقوق کی بنیاد پر بھی، اللہ کو حاضر ناظر جان کر بھی، مجھے آپ بتائیں کہ دنیا کے کس آئین، کس قانون، پاکستان کے کس آئین میں یہ بات موجود ہے کہ جس نے اپنی جمع پونجی لگائی ہو اس کے لیے جو فیصلہ ہو وہ ایمبیگوٹی والا فیصلہ ہو، جس میں کہا جائے بلڈر سے پیسے لے لو، اور جب گرانے کی بات آئے تو ایک انچ کو ناپا جائے اور ملازمین کی تعداد بڑھانے کی بات کی جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے ہمارے دل دکھتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایک سنجیدہ جماعت ہے، ہم مدد کرنا چاہتے ہیں اس پورے کیس میں جو کراچی کے انفراسٹرکچر اور کراچی کے بنیادی مسائل کے اوپر ہے۔ اگر ہماری ڈیوٹی لگے گی
تو ہم ہر چیز کا حل بھی بتا سکتے ہیں اور سب چیزیں جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کورٹ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سے کہتا ہوں کہ چونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا، ہم پہنچے ہیں، ہم نے ان کا مقدمہ لڑا ہے، ایک بار نہیں کم از کم 5 بار میں نے آنریبل جسٹسز کے سامنے یہ بات کہی کہ آپ ان کی کمپنسیشن کو انشور کریں، جس پر انہوں نے کہا کہ ہم آرڈر کر چکے ہیں، جس پر میں نے عرض کیا کہ نہیں، آپ سندھ حکومت کو پابند کریں۔ آخر تک میں بات کہتا ہوا آیا ہوں، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اگر آپ مسلسل بات کریں گے تو توہین عدالت لگ سکتی ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن بات تو میں کروں گا، اس لیے کہ زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ میں اپنی اس اسٹیٹمنٹ پر قائم ہوں، اور ہم انشاءاللہ نسلہ ٹاور ہی نہیں، کراچی میں جتنے متاثرین ہیں ان کے لیے جد و جہد کریں گے، ان کے حق دلانے کی کوشش کریں گے۔ البتہ یہ بات میں بالکل واضح کر دوں، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے بعض لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ نعمت اللہ خان صاحب کی پٹیشن پہ ہو رہے ہیں۔ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ 2010 میں نعمت اللہ صاحب نے کراچی کے پارکوں، کھیل کے میدانوں اور مختلف جگہوں کے اوپر، ایمینٹی پلاٹس کے اوپر جو قبضے اس وقت ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے لوگ کرتے تھے، اس پر ہم نے ایک پٹیشن فائل کی تھی۔ بدقسمتی سے اس پر پروسیڈنگ نہیں ہو پاتی تھی، یہ ہم نے سپریم کورٹ کی مدد کی، ہم ایسے ہی اٹھ کے نہیں چلے جاتے، پوری کتاب بنا کر دی تھی، اور یہ اس وقت دی تھی جب اعلیٰ عدالتیں یرغمال تھیں، جب ہائی کورٹ دہشت گردوں کے ہاتھوں یرغمال تھا۔ آج جس آزاد ماحول کے اندر یہاں پر پروسیڈنگ ہو رہی ہے، ایک لارجر بینک تشکیل دیا گیا تھا 12 مئی کے واقعے کے حوالے سے، لیکن وہ ٹائم بارڈ ہو گیا تھا، اس پر کارروائی نہیں ہو سکی تھی، کمیشن اس کی رپورٹ نہیں آ سکی۔ آج 14 سال گزرنے کے باوجود یہی صاحب، انہی میں سے کچھ جسٹسز اس وقت ہائی کورٹ میں بھی موجود تھے۔ تو ہمارا یہ سوال بنتا ہے کہ جب آپ فیصلے کرنے کی تاب بھی نہیں رکھتے تھے، پروسیڈنگ کرنے کا حوصلہ بھی نہیں رکھتے تھے، تو ہمارے کارکن جان ہتھیلی پہ رکھ کر یہ فائل بھی تیار کر رہے تھے، اور شہر کے پارک اور شہر کے کھیل کے میدان یہ جو ہے دوبارہ سے حاصل کرنے کے لیے شہریوں کے لیے جانیں پیش کر رہے تھے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے یہ پٹیشن اس وقت فائل کی تھی جب کوئی بولنے کے قابل نہیں تھا۔ اس پٹیشن پر بہرحال فیصلہ پھر آیا، اور اس کے مطابق عمل درآمد کا جب موقع آیا تب بھی انتظامیہ نے گڑبڑ کی، لیکن جماعت اسلامی نے اس کام کو کروایا، اور بے شمار پارک اور کھیل کے میدانوں سے سیکٹر، یونٹ آفس اور جعلی قبضے ختم بھی کروائے۔ لیکن ہمارا ایک موقف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی گورنمنٹ نے، اگر کسی بھی بلدیہ نے، اگر کسی بھی حکومت نے اور اس کے افسروں نے کسی ناجائز زمین کے اوپر کسی کو جگہ الاٹ کی ہے، کوئی تعمیرات کروائی ہیں، تو میں آنریبل کورٹ سے بھی پوچھتا ہوں اور آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، ان میں سے کتنے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے؟ جو اصل مجرم ہے ان کو کس نے پکڑا ہے؟ ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ جو جگہ بھی خالی کروائی جائے لازمی خالی کروانی چاہیے۔ جعلی قبضے جعلی ہوتے ہیں، ناجائز قبضے ناجائز ہوتے ہیں، لیکن جو اینڈ یوزر اس وقت کاغذات دیکھ کر یا کسی سبب سے وہاں پر اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو اس وقت کی بلدیہ نے، اس وقت کی پارٹیوں نے، اس وقت کی سندھ حکومت نے، اس وقت کے KBCA نے یہ کہا کہ آپ آ سکتے ہیں اور خرید سکتے ہیں، تو ایک عام شہری یہ کاغذات ہی دیکھ سکتا ہے۔ اب اگر وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کمپنسیشن دی جائے، اور اس کے بغیر اس کو نہیں گرایا جائے۔ یہ ہمارا بہت واضح موقف ہے۔ ہمارے ایم کیو ایم کے لوگ بھی غلط سلط باتیں کرتے ہیں، میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس شہر میں قبضہ بڑے پیمانے پر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے کیا ہے، اور بھی جس قبضہ مافیا نے کیا ہے، تو وہ ان لوگوں کو بھی اور اس بیوروکریسی کو بھی پکڑا جائے، ان وڈیروں اور جاگیرداروں کو بھی پکڑا جائے جو حکومتوں میں اور جو ہے وہ وزارتوں میں موجود ہوتے ہیں، ان کو فکس کیا جائے، ان افسران کو فکس کیا جائے۔ یہ کام نہیں ہو اور سارا نزلہ ان پر گرے جو اپنی جمع پونجی لگا کر اپنی کوئی جگہ خریدتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ ظلم ہے۔ یہ ظلم کوئی بھی کرے، کوئی عدالت کرے تو ظلم ظلم ہی رہے گا، کوئی حکومت کرے تو ظلم ظلم ہی رہے گا، کوئی ریاست کرے تو ظلم ظلم ہی رہے گا۔ اس کو کوئی بھی عدل نہیں کہہ سکتا اور کوئی بھی اس کو انصاف نہیں کہہ سکتا۔ ڈنکے کی چوٹ پر بات کی ہے، اندر بھی کی ہے، باہر بھی کر رہا ہوں۔ مجھے تو جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ باہر جا کر گفتگو تقریر کریں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، اور ان کے پاس اگر کوئی جواب موجود ہو تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس لیے یہ مسئلہ کراچی کے 3 کروڑ سے زائد لوگوں کا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو ایڈریس کیے بغیر یہاں کی مردم شماری، یہاں کا ماسٹر پلان، یہاں کے اداروں پہ قبضہ، یہاں کا اختیار، یہاں کے پانی بجلی کے مسائل،
یہاں کے تعلیم اور صحت کے مسائل کی بنیادوں کو ایڈریس کیے بغیر شاخوں کو کاٹنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور شاخیں بھی آپ کاٹتے ہیں تو صرف جو ہے وہ آپ کمزوروں کا احتساب کر رہے ہیں اور ان کو نکال کر پھینک رہے ہیں، طاقتوروں پر ابھی کوئی کوٹ ہاتھ نہیں ڈال رہی۔ ہماری درخواست ایک مرتبہ پھر یہی ہے، ہم دوبارہ درخواست دیں گے، ہم انٹروینر بنیں گے، ہم یہ مقدمہ انشاءاللہ آئینی، جمہوری، قانونی طریقے سے جب تک ہو سکے گا انشاءاللہ یہ مقدمہ لڑیں گے اور کراچی کے شہریوں کو حقوق دلائیں گے۔ دیکھیں یہاں پر سوسائٹیز کا مسئلہ بے شک، ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ہم نے تمام سوسائٹیوں میں جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں اللہ ماشاءاللہ ان سب کے حوالے سے جد و جہد کی ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں نا کہ بحریہ ٹاؤن میں جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا اس کے لیے کون سی عدالت نے ان کو ریلیف فراہم کیا؟ ان لوگوں کے جن کے گھر ہٹا دیے گئے، جو سندھ حکومت کے ساتھ، پیپلز پارٹی اور زرداری کے ساتھ مل کر مقامی گوٹھوں کو، گبولوں کو، جوکھیوں کو، وہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان کے گھر گرائے گئے، ان کے گاؤں اجاڑے گئے۔ زرداری صاحب کا کسی نے احتساب کیا؟ کسی نے پکڑا سندھ حکومت کو؟ کسی نے ان کو؟ پھر اس کے بعد جب یہ بحریہ ٹاؤن بنا تو اس میں جو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کو ریفنڈ نہیں مل رہے تھے، کوئی عدالت تھی جو لوگوں کو ریلیف دلاتی ہو؟ کوئی عدالت تھی جہاں پر جا کر لوگ جاتے ہیں اور ان کو پیسے مل جاتے؟ نہیں تھی کوئی عدالت۔ الحمدللہ جماعت اسلامی نے جد و جہد کی اور لوگوں کو ان کا حق دلوا رہے ہیں الحمدللہ، اور دلوائیں گے۔ اور میں بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ جتنے لوگوں کے مسئلے ہیں وہ حل ہونے چاہیے اور ان کا حل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ ہم پورا حق رکھتے ہیں کہ ہم احتجاج بھی کریں اور ہم جو ہے وہ لوگوں کا مقدمہ سڑکوں کے اوپر بھی لڑیں۔ اس لیے یہ تمام سوسائٹیاں جس میں ایم ڈی اے بھی شامل ہے اس کے لیے بھی ہم جد و جہد کر رہے ہیں۔ 31 دسمبر کو ہم رجسٹرار آفس کے سامنے ایک بہت بڑا دھرنا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی کی جو پٹیشن ہے وہ بھی موجود ہے۔ اب میں بتا دیتا ہوں آپ کو ریگولرائزیشن، یہ جو کمرشلائزیشن ہوئی ہے، دیکھیں مشرف صاحب کے زمانے میں محمد میاں سومرو صاحب گورنر تھے اور اسی جوڈیشری نے ان کے اس مارشل لا کو لیجیٹیمائز کیا تھا نظریہ ضرورت کے تحت، جو ہر جوڈیشری کے اوپر قرض ہے کہ وہ اس کی وضاحت کرے، ٹھیک ہے؟ اور محمد میاں سومرو صاحب کو یہ اختیار ملا تھا کہ وہ صوبائی اسمبلی کی ایبسنس میں اور وزیر اعلیٰ کے ایبسنس میں وہ اسمبلی کے اختیارات یوز کر سکتے تھے۔ یہ کمرشلائزیشن ہو رہی تھی شارع فیصل کی، اس وقت یہ سوال اٹھا اور نعمت اللہ خان صاحب سے کہا گیا کہ کمرشلائزیشن تو ہو رہی ہے، آپ سٹی گورنمنٹ کی جو اتنی بڑی ارننگ ہے اس کے لیے آپ قانون سازی کیوں نہیں کرتے؟ نعمت اللہ خان نے کہا کہ میں خود قانون نہیں بناؤں گا، بلکہ محمد میاں سومرو صاحب گورنر ہیں، وہ سمری موو کریں۔ محمد میاں سومرو نے اپنے وہ اختیارات جو ان کو اس وقت حاصل تھے نظریہ ضرورت کے تحت جو ججوں نے ماشاء اللہ کو ریکگنائز کیا تھا، اس کے مطابق انہوں نے سمری بنائی، موو کی، اپروو کی اور پھر سٹی گورنمنٹ میں بھیجی۔ نعمت اللہ خان نے اس سمری کے نتیجے میں جو کمرشلائزیشن آلریڈی ہو رہی تھی اس کا فائدہ یہ اٹھایا کہ بائی لاز اس کے بنا کر سٹی گورنمنٹ کو پیسے فراہم کیے اور ان پیسوں سے کراچی کی ڈیولپمنٹ کروائی۔ نعمت اللہ خان کے بعد مصطفیٰ کمال اور ایم کیو ایم کی جو حکومت تھی اور بعد ازاں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی مشترکہ حکومتیں رہیں، ان سب نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، لوٹ مار کی، ایمینٹی پلاٹس پر قبضے کیے۔ نعمت اللہ خان کے زمانے میں کوئی ایک ایمینٹی پلاٹ کے اوپر قبضہ نہیں ہوا۔ نعمت اللہ خان کے زمانے میں تو پارکوں کے اوپر وہ شادی اور بیاہ کی تقریبات نہیں کرنے دیتے تھے، وہ چارج پارکنگ ختم کر دی تھی انہوں نے اسپتالوں کی فیس منیمائز کر دی تھی۔ نعمت اللہ خان نے بغیر کوئی ٹیکس لگائے شہریوں کو ریلیف فراہم کیا تھا۔ نعمت اللہ خان نے لیاری ایکسپریس وے کے لیے پورا سروے کیا تھا اور اس کی ایولیوشن پوری جو ہے وہ ایولیوشن کر کے پھر انہوں نے لوگوں کو کمپنسیشن دی تھی۔ آج کورٹس میں جو ہم کمپنسیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ جماعت اسلامی ہے جس کے میئر نے لیاری ایکسپریس وے کے 14,000 لوگوں کو کمپنسیشن بھی دلوائی تھی، پلاٹ بھی دلوائے تھے۔ گول مارکیٹ ناظم آباد کے لوگوں کو جب ان کے ٹھیلے ہٹائے تھے تو دکانیں فراہم کی تھیں، اور سبزی منڈی جو پرانی سبزی منڈی تھی جب اس کو ہٹایا تھا تو نئی سبزی منڈی بسائی تھی، پورا انفراسٹرکچر دیا تھا۔ یہ جماعت اسلامی اور نعمت اللہ خان ہے۔ اگر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اپنی کرپشن، اپنی دہشت گردی، اپنے قبضے چھپانے کے لیے جماعت اسلامی کا نام لیتے ہیں،
ہر فورم پر آئیں, میڈیا پہ میرے سامنے آ کر کھڑے ہوں اور بات کریں, پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ نعمت اللہ خان نے اس شہر کو کیا بنایا تھا اور تم نے کس طرح ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے. بہت شکریہ.